وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ میرے پیارے والد الکرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، حدیث پاک میں آتا ہے رمضان شریف کے بارے میں پہلے عشرے کے بارے میں اولہ رحمت اوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی اور جہنم سے آزادی کا۔ ویسے رحمت سارے رمضان میں رہتی ہے، مغفرت سارے رمضان میں رہتی ہے، آگ سے آزادی کا عمل سارے رمضان میں ہوتا ہے، مگر یہ ترتیب جو بیان فرمائی گئی ہے یہ انسان کے حالات کے مطابق بیان کی گئی۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، جو شب بیدار ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، جن کی زبانوں پر کنٹرول ہوتا ہے، آنکھوں پر کنٹرول ہوتا ہے، کانوں پر کنٹرول ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں اللہ کی رضا اور حکم کے تحت چلا رہے ہوتے ہیں، تو رمضان کی پہلی برسات ان کے لیے رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ گناہوں سے پاک ہیں، اور کچھ گناہگار ہوتے ہیں، تو رحمت کا جب پہلا عشرہ گزرتا ہے وہ روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو ان روزوں کی برکت سے، تراویح کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف فرما کر بخشش کا سامان ان کے سامنے پیش فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر کچھ بڑے بڑے گناہگار ہوتے ہیں، جب پہلے عشرے میں روزے رکھے کچھ گناہ معاف ہو گئے، جب دوسرے عشرے میں روزے رکھے مزید گناہ معاف ہو گئے، جب تیسرے عشرے کے روزے رکھے تو یہ بندہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، اللہ اس کو آگ سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں 3 قسم کے لفظ آئے ہیں بخشش کے بارے میں۔ ایک لفظ غافر آیا، ایک لفظ غفور آیا، ایک لفظ غفار آیا۔ مادہ تینوں کا ایک ہے مگر صیغے بدل گئے۔ غافر عام بخشنے والا، غفور عام سے زیادہ بخشنے والا، اور غفار بہت زیادہ بخشنے والا۔ یہ 3 قسم کے لفظ کیوں آئے ہیں؟ چونکہ بندے 3 قسم کے، کچھ چھوٹے مجرم ہیں، کچھ درمیانی قسم کے مجرم ہیں، کچھ بہت بڑے بدماش ہیں، بہت بڑے گناہگار ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں۔ تو چھوٹے مجرموں کے لیے لفظ غافر، درمیانے مجرم کے لیے غفور، اور جو بڑے پائے کے گناہگار ہیں ان کے لیے لفظ غفار آیا ہے۔ یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ انسان کتنا گناہگار ہو جائے، کتنا خطا کار ہو جائے، کتنا بڑا مجرم ہو جائے، کتنا بڑا مشرک ہو جائے، کتنا بڑا باغی ہو جائے، مگر اس کے دربار میں جب بھی سر جھکائے گا تو اللہ کو بخشنے والا پائے گا، چونکہ وہ غفار ہے۔ اور غلاف کعبہ پر جدھر کعبہ شریف کا دروازہ ہے، ملتزم شریف ہے، غلاف کعبہ کی سائڈ پر یہی آیت لکھی ہوئی ہے
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. یہ آیت لکھی ہوئی ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یعنی کعبہ اعلان کر رہا ہے اے گناہ گارو، بڑے گناہ گار ہو مگر غفار کے دروازے پہ آئے ہو، مایوس ہو کے نہیں جانا. تو رمضان میں جھڑی لگی ہوئی ہے، برسات جاری ہے، اللہ کی رحمتوں کے سمندر چل رہے ہیں، رحمتوں کی برسات چل رہی ہے. تو میرے محترم دوستو، جتنا سر جھکائیں گے، جتنا اللہ کے حضور اپنے آپ کو عاجز بنا کر پیش کریں گے، اتنا اللہ پاک جھولیوں کو بھرتے چلے جائیں گے. جو عالی ظرف ہوتے ہیں، جو عالی ظرف ہوتے ہیں، جھک کر ہی وہ رہتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہتے ہیں وہ بندوں کو بھی پیارے لگتے ہیں اور اللہ کو بھی پیارے لگتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو تکبر سے بچائے اور بڑھائی سے بچائے اور عاجزی اور مسکنت والا راستہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات من الجنة والناس اجمعین انک سمیع قریب مجیب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على حبيبه وخير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.